الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باب مناقب زید بن حارثہ مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال براء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت اخونا و مولانا۔ باب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے فضائل کا بیان، اور حضرت براء رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا تھا تم ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہو۔ گویا زید بن حارثہ کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری الرحمہ نے باب باندھا ہے۔ زید ایک کون تھے؟ زید بن حارثہ کہا جاتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کر لیا، اچک لیا اور لے جا کر کے مکہ کے اندر بیچ ڈالا۔ چنانچہ خریدنے والے حکیم بن حزام بن خویلد تھے، انہوں نے خرید کر کے اپنی پھوپھی کو دے دیا۔ ان کی پھوپھی خدیجہ تھی جن سے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، تو خدیجہ کو جب انہوں نے دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر نکاح ہو گیا تو خدیجہ نے اس زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہبہ کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ لوڈی ام ایمن سے کرا دی، اور انہی ام ایمن سے جا کر کے اسامہ پیدا ہوئے، یعنی زید کے بیٹے اسامہ، جن کو اسامہ بن زید کہا جاتا ہے، اور زید بن حارثہ کو ابو اسامہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ان کی کنیت ہے۔ تو ان کی فضیلت میں حدیث نمبر 3730 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت وہ کہتے ہیں بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وامر علیہم اسامۃ بن زید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بھیجی اور اس فوج پر جو امیر آپ نے بنایا وہ اسامہ بن زید کو بنایا۔ زید جن کا تذکرہ ہے ان کے بیٹے تھے اسامہ، جو آزاد کردہ لوڈی ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئی، یعنی ماں کا نام ام ایمن اور باپ کا نام زید، تو ان کے بیٹے اسامہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا، اور عمر میں یہ تھوڑے کم بھی تھے۔ فتان بعض الناس فی امارتہ، تو لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کے اس امیر بنائے جانے پر اعتراض کیا، کیونکہ عمر کم تھی، اور ہر کوئی بھئی ایک دستور بھی ہے یا کہہ لیجئے ایک تجربہ بھی ہے کہ عہدہ اور ذمہ داری تھوڑا عمر دراز، جن کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے، تجربہ ہو جائے، ان کو ملنی چاہیے، یہ حالات تقاضا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ اللہ رب العالمین کی جانب سے وہابی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ صلاحیت عطا کر دیتا ہے، تو بسا اوقات کم عمر کا بندہ ہوتا ہے، اتنا اس کو تجربہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا، عمر کم تھے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ کہ اچھا دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنایا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اشارے پر ہوا ہے، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ بولتے نہیں ہیں، ویسے ہی اپنی مرضی سے وہ کوئی کام بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے بنایا ان کو امیر، تو تھوڑے لوگوں نے اعتراض کیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا تطعن فی امارتہ، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ یقیناً تم ان کے امیر بنائے جانے پر اعتراض کرتے ہو۔ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابی من قبل، اور اس سے پہلے ان کے والد یعنی زید کو بھی امیر بنائے جانے پر تم نے اعتراض کیا تھا، یعنی آپ نے سمجھایا کہ بھئی آپ اعتراض کرتے ہو تو اس سے پہلے بھی اعتراض کر چکے ہو۔ ان کے باپ جب زید کو امیر بنایا گیا تو وہاں بھی اعتراض کیے تھے، اب ان کے بیٹے اسامہ کو جب امیر بنایا جا رہا ہے تو وہاں اعتراض کر رہے ہو۔ اور ساری حکمتیں ہو سکتی، اس میں سے ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے، چونکہ یہ سمجھیے کہ ان کا کوئی خاندان مکہ کے اندر نہیں تھا، بولتے نا یہ اجنبی آدمی باہر سے آ گیا ہے اور اندر آ کر کے حاکم بن گیا ہے، تو یہ ایک ذہن کے اندر ایک چیز چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو توڑا اور ختم کیا اور پیغام دیا کہ
کہ جو جس لائق ہے اس کو مقام دیا جا سکتا ہے. خاندان، نسب، اپنا باہر، اندر باہر، کوئی اسلام میں سسٹم نہیں ہے. تو گویا آپ نے یہ بھی میسج دیا کہ ان کے اندر صلاحیت ہے، ان کو بنایا جائے گا. پلس یہ کہ ایک اسلام کا میسج کہ اسلام میں ذات برادری کا کوئی مقام کچھ نہیں ہے. جو جس لائق ہوگا اس کا وہ عہدہ مل جائے گا، چاہے وہ نیچے برادری کا ہو یا اونچے برادری کو. اور اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے جو غیر بھی مانتے ہیں کہ یار اسلام کے اندر اتنی بڑی خوبی ہے کہ جو بھی مسجد کا امام بننے کی صلاحیت ہے وہ امام بن سکتا ہے، چاہے اونچی برادری کا ہو یا نیچی برادری کا ہو. اور اس کے پیچھے ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہو، چاہے اونچی برادری کا ہو یا نیچی برادری کا ہو. تو یہاں بھی غالباً یہی میسیج دیا ہے، کیونکہ زید تو بیچارے ڈاکوؤں نے ان کو اچک لیا تھا اور لا کر کے ان کو مکہ میں بیچا گیا. تو ویسے ان کے خاندان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، تو یہ ایک اجنبیت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ سوچ جو عوام کی ہوتی ہے اس کو توڑا ہے. تو آپ نے کہا اس سے پہلے ان کے والد کو امیر بنایا گیا تو بھی تم نے اعتراض کیا تھا، اور ان کے بنائے جانے پر بھی اعتراض کرتے ہو. وَإِمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقَ الْإِمَارَةِ، اللہ کی قسم یہ اس امیر کے عہدے کے لیے بہت بہتر ہے، مناسب ہے. وَإِنْ كَانَ لَمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور یقیناً وہ لوگوں میں مجھ سے بہت زیادہ محبوب بھی تھے. یعنی زید کے بارے میں، اسامہ کے باپ کے بارے، والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں زید یہ امیر بنائے گئے، تم نے اعتراض کیا، حالانکہ اس کے لائق تھے. اور یہ بھی نوٹ کریں کہ وہ میرے بہت محبوب تھے، بہت چاہتے تھے، پسند، مجھے محبت تھی. وَإِنَّ هَذَا لَمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور ان کے بعد ان سے یعنی اسامہ سے بھی مجھے بہت محبت ہے. تو یہ آپ نے پیغام دیا کہ بھائی ان سے مجھے محبت ہے، ان کے بعد سے بھی محبت تھی، اور جو جس کے لائق ہوتا ہے اس کو عہدہ دیا جاتا ہے. اسلام میں اندر باہر، اونچ نیچ، ذات برادری کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.